بہر رحمت بہر رحمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ بحر علم کے اندر. اور اس سے پہلے کہ میں سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کروں کہ دو مصرے اگر میری جانب سے سن لیں تو تجھ سے روزہ چاہتا ہے چشم تر کا اہتمام, نفس کی تہذیب پاکیزہ نظر کا اہتمام, سب عبادت سب ریاضت بے مزہ ہو جائے گی, ذہن میں رکھا جو افطار و سحر کا اہتمام. تو اگر اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو السلام علیکم آقا, کیسے مزاج بخیر؟ وعلیکم السلام. آپ مزاج کیسے؟ الحمدللہ. اچھا, میں تمام ناظرین کو ایک بار تھوڑی سی ڈسکرپشن دے دوں اس حوالے سے, کیونکہ آج جو ہے نا ماہ رمضان کا جو ہے 5واں روزہ ہے اور بہار رحمت کے اندر عشرہ رحمت جو ہے نا وہ آدھا ہو گیا ہے. تو جو ہے نا رمضان کی فضائل اور بے انتہا فضائل و کمالات ہیں, لیکن صرف ماہ رمضان جو ہے نا ایک حد تک فضائل تک محدود نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ سدھار, وہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے جس سے ہمیں پریکٹیکلٹی کی طرف جانا ہے. اور جیسا کہ بحر قرآن میں ذکر ہوا آج صلہ رحم کے بارے میں, تو بس ایک دو سوالات, دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے آقا. اچھا آقا, بات یہ ہے کہ آپ نے جب صلہ رحم کے بارے میں بحر قرآن میں ڈسکشن ہوا تو آپ نے صلہ رحم کی جو ہے بہت امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہمیں اس سے پتہ چلی. اگر کیا صلہ رحم اسی حد تک محدود ہے کہ ہم رشتہ داروں سے سلام دعا رکھیں اور وہ مل لیں, مسکرا لیں اور کبھی کبھی جو ہے عید پہ تحفہ بھی دے دیں, تو بس یہی ہے صلہ رحم, یہ اسی سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ تو منیمم صلہ رحم ہے. صحیح. اگر آپ اس کے میکسیمم پہ جانے کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر اس سے بہت بڑھ کر, یعنی جس کو کہتے ہیں نا اچھے تعلقات نبھانا, اچھے تعلقات بنا کے رکھنا, تو اس میں آف کورس میں کہوں کہ مالی معاونت بہت بڑا حصہ ہے. بیماری کے وقت خیال رکھنا, علاج کروانے میں مددگار بننا, یہ بہت بڑا حصہ ہے. عیادت کے لیے جانا, خوشی غمی میں شریک ہونا, بچوں کے رشتے آپس میں کرنے کے حوالے سے یا ان کی جو ہے وہ مناسب رشتے ان کا انتظام. یعنی صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک فیملی بانڈنگ بہت اسٹرانگ لے کر جانا. صحیح. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے ذہن میں آ گئی ابھی, حالانکہ آپ نے نہیں پوچھا, میرے ذہن میں کہ اس کے اندر بعض اوقات ایک سوال یہ آتا ہے کہ مولانا مطلب ہم تعلقات نبھانے جاتے ہیں تو گناہ میں پڑ جاتے ہیں, یا مثال کے طور پر یہ گناہ گار لوگ ہیں. صحیح. ہم ان کی خوشی غمی میں کیسے شریک ہوں, یہ مثلا ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. صحیح. آپ یقین جانیے, مجھے اب یاد آ رہی ہے ایگزیکٹلی اس وقت روایت کے الفاظ ذہن میں نہیں, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اس کا مطالعہ ایک مرتبہ پہلے کر رہا تھا کہ صلہ رحم وہ واحد نہیں کیے کہ جہاں پر آپ کو رشتہ داروں سے ملنے کا حکم ہے, چاہے جناب علی یہ گناہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اللہ اللہ, کیا کہنا. اچھا, اس کے اندر خدا نہ خواستہ وہ گناہ کا حصہ بننے کی اجازت نہیں مل جائے گی, یا اس کی وجہ سے گناہوں کی پرمیشن نہیں مل جائے گی, لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ فرض کریں کوئی گناہ ہو بھی رہا ہے نا, اس سے قطع نظر بھی تعلقات تب بھی آپ نے رشتہ دار. اچھا ممکن ہے آپ اب جیسے شادیوں کے پروگرام ہوتے ہیں, فوراً مجھے انداز ہے کہ بڑے زبردست سوالات شروع ہو جائیں گے اس کے اوپر. اب شادیوں کے موقع پر 5-6 فنکشنز ہو رہے ہیں, ایک اسپیسیفک فنکشن ہے, بے شک آپ اس میں شرکت نہ کریں, لیکن اس کا مطلب اس کی بنیاد پر آپ رشتہ داری توڑ دیں نہیں, پیار محبت سے سائڈ پہ ہو جائیں. دوسرے پروگرامز میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنے کے پتہ ہی نہیں چلے گا آپ ایبسنٹ تھے. صحیح. یعنی گناہ کے باوجود بھی آپ کو رشتہ داری اور تعلقات توڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیا کہنے, مطلب یہ اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے اسلام کا. یہ اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اچھا آگا, ایک یقیناً جو ہے نا اس ٹاپک کے اندر ایک بہت سگنیفیکنٹ سوال پھر یہ آتا ہے کہ اگر ہم تو چاہتے ہیں رشتہ داری نبھانا, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا صلہ رحم کریں, لیکن وہ جو ہے نا وہ اس مزاج کے ہی نہیں ہے, وہ رکھتے ہی نہیں ہے اس طرح سے ہمارے ساتھ کہ ہم وہ کر ہی نہیں پاتے, پھر ہم کیا کریں, مجبور ہیں. ایگزیکٹلی. یہ بھی بڑا زبردست نارم ہے ہماری سوسائٹی کا, اور نیگیٹو نارمز میں سے ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ رشتہ دار اتنا ضد پر آ جاتے ہیں کہ تعلقات توڑنے پر. یا اس کو ہم یوں اس سوال کو ری پٹ کروں میں آپ کے کہ بھائی ایک شخص صلہ رحم کرنا چاہتا ہے, دوسرا قطع رحم کر رہا ہے, تو صلہ رحم والے سے تو صلہ رحم میں کروں, قطع رحم والے سے کیسے کروں, کروں بھی کہ نہ کروں, دین ذمہ داری لگاتا ہے کہ نہیں. جواب یہ کہ چاہے کوئی شخص قطع رحم کر رہا ہے, آپ کو صلہ رحم کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. آف کورس اگر جناب علی آپ فرض کریں ملنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اچھا آپ کو ڈس رسپیکٹ نہیں کیا جا رہا, خود وہ اذیت میں آ رہے ہیں, تو بھی آپ نے بہرحال
رب العزت کی خاطر تعلقات کو توڑنے کی بات نہیں کرنی. آپ نے جناب علی چاہے اس کہتے ہیں نا منیمم لیول پر تعلقات کو مینٹین کرنا ہے, میسیجز کی حد تک ہو, دعوت بھجوانے کی حد تک ہو, فرض کریں کوئی چھوٹا موٹا گفٹ بھجوانے کی حد تک ہو, سال میں ایک مرتبہ ملاقات کی حد تک ہو, کسی بھی طرح سے ہو, آپ نے بہرحال رشتہ داری کو اور تعلقات کو ختم کرنے کی بات نہیں کرنی, چاہے کوئی. بلکہ کمال یہی ہے, یعنی روایتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی وہاں پر تم نے کون سا کمال کیا جہاں تم سے صلہ رحم ہو رہا تھا. صحیح. کمال یہ ہے کہ جہاں تم سے رشتہ داری توڑی تعلق توڑنے کی بات ہو رہی, وہاں جا کر تم رشتہ جوڑ کے دکھاؤ. اچھا, اگر صلہ رحم, اور میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صلہ رحم کے ساتھ بہت انٹر لنکڈ ہے معافی کا معاملہ, تو اگر اس حوالے سے آگاہی فرما دیجیے کہ مطلب صلہ رحم میں تو اسی صورت میں اب یہ سچویشن ہے اگر, تو میرے اندر یہ ظرف بھی تو ہونا چاہیے نا پہلے کہ میں اس کو معاف کروں, اگرچہ مجھے ڈسریسپیکٹ کر رہا ہے میں اس کو معاف کروں اور پھر بھی اپنی طرف سے ایفرٹس پٹ ان کرتا رہوں. ایگزیکٹلی, بہت خوبصورت پوائنٹ ہے, بہت خوبصورت پوائنٹ ہے. اور ڈیفینیٹلی میں تو یہ دو طرفہ بات کروں گا کہ معاف کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے, معافی مانگنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. یعنی جہاں پر بھی آپ کو احساس ہوا کہ یار میں نے قطع تعلق کر کے بیٹھا تھا اور اب جناب علی جو ہے وہ فرض کریں اور ساری باتیں سنی, کسی انسان کو خدا بند متعال یہ نورانیت ہے اہل بیت اطہار کے کلام کی اور قرآن کی کہ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں یار رمضان کا مہینہ ہے, اتنا بابرکت مہینہ ہے, میں پروردگار سے ہم بھی تو خدا سے جو ہے معافی مانگ رہے ہیں نا, گناہوں کی بخش چاہتے ہیں, تو خدا کہتا ہے تم میرے بندوں کو معاف کرو. تو اگر جناب علی آپ کو خیال پیدا ہو رہا ہے تو آپ میں معافی مانگنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے اور سامنے والے کو سامنے والے کے دل میں معاف کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی واقعہ آپ کے پاس جنرلی آ جاتا ہے کہ یار سوری مجھ سے مسٹیک ہو گئی, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اس میں امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ پھولوں کے ہار پہنائیں کہ جوتوں کے ہار پہنائیں, اصل یہ ہے کہ آپ تعلقات کو برقرار رکھیں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ غلطی تمہاری 100% تھی اور میری 0% تھی, یا میری 100% تھی اور تمہاری یا 50-50 یا 60-40 یا 30-70, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ فار اینی ریزن شیطان ہمارے درمیان کامیاب ہو گیا تھا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے, ٹوٹ رہے تھے, جڑے ہوئے نہیں تھے, اور ہم جناب علی جو ہے وہ شیطان کو بیٹ کریں اہل بیت اطہار کی خوشی کی خاطر, پیغمبر کی خوشی کی خاطر, اللہ کی خوشی کی خاطر جو ہے وہ آپس میں رشتہ تعلقات کو جو ہے وہ ری کنیکشن پر آ جائیں. احسن تم آقا, بہت بہت بہترین. اچھا آقا, بالکل آخری سوال, چونکہ آج ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج جو قبلہ آقا غلام رضا روحانی صاحب ہیں وہ ہمارے اس سیگمنٹ میں آج آخری دن ہے, کل انشاءاللہ آقا ساجد وکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو آقا آخری جو سوال ہے میرا اس سیگمنٹ کا اور آپ کے ساتھ بالاخص, آج جو ہے نا بہار رحمت کے اندر عشرہ رحمت کا جو ہے نا وہ 5واں روزہ گزر چکا ہے اور عشرہ رحمت آدھا ہو چکا ہے, تو اس حوالے سے آقا آخری کچھ جملے اگر آپ کہیں تو. میں کیا عرض کروں, ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ اتنے سالوں سے ہم رمضان گزار رہے ہیں تو واقعاً بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ بہت رفتار سے مہینہ گزر رہا ہے, اور اس مہینے کی عظمت کے بارے میں کیا, جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا مہینہ وہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں, جس کی ساتیں بہترین شبیں, جس کے دن بہترین دن, جس کے اوقات بہترین اوقات, جس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح, تمہارا سو جانا عبادت. تم قرآن کی ایک آیت پڑھو تمہیں پروردگار پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا, رحمتیں برکتیں. اچھا, پروردگار اس مہینے میں نے شاید پہلے بھی جملہ کہا تھا, کسی اور جگہ پر بھی کہا تھا کہ اس ماں کی طرح سے میرے اور آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے کہ جو کسی وجہ سے اپنے بچے کو ایک مشکل امتحان سے گزار بھی رہی ہے اور بے چین بھی ہو رہی ہے. کیا کہنے, یعنی بچہ جب آپریشن سے گزر رہا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا آپریشن تو کرنا پڑے گا, لیکن وہ بچہ چاہے ہوش میں ہو نہ ہو, رو رہا ہو نہ رو رہا, ماں رو رہی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے پروردگار جو ہے وہ مجھ سے اس طرح کا پیار کرتا ہے, میرے بندے تجھے بھوکا رکھ رہا ہوں, پیاسا رکھ رہا ہوں, لیکن جتنا تو بے چین ہے اس سے زیادہ میں بے چین ہوں. میں نوازنے کے لیے تیار ہوں, میں بخشنے کے لیے تیار ہوں, میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو بابو میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا, تو سحری کھائے بغیر مت روزہ رکھنا, تو افطار کھانا سحری مستحب, افطار کرنا مستحب. کھا میں رہا ہوں, پروردگار میرے کھانے پر مجھے ثواب دے رہا ہے. سحری میں کھانا کھا رہا ہوں, خدا مجھے ثواب دے رہا ہے. پسند کرتا ہے پروردگار کے انسان سحر کرے, پسند کرتا ہے پروردگار. جیسے ماں بے چین ہوتی ہے نا میرے بچے نے آج کھایا نہیں, ایسا لگتا ہے پروردگار جو ہے وہ شاید بے چین ہو رہا ہے کہ میرے بندے نے کیوں کھائے بغیر روزہ رکھا ہے, یا کیوں افطار میں اس کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا. کیا کہنے. بہرحال خدا سے دعا ہے کہ خدا ہماری مغفرت کرے اور جو اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ آقا, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ 5 دن, بہت ایک بہترین ذریعے سے علمی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. تمام ناظرین کے لیے ایک بار پھر یقیناً آپ نے اس سیگمنٹ سے کسی نہ کسی حد تک آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہار علم میں. جزاک اللہ. بہار رحمت بہار رحمت بہار رحمت